بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کا آج آخری دن ہے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کے روزوں کو قبول فرمائے۔ روایتوں میں آتا ہے رمضان کے آخری دن کے اندر اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو جہنم سے بری فرماتے ہیں جتنے لوگوں کو پورے رمضان میں فرماتے ہیں۔ تو اس دن کو بڑے اہتمام کے ساتھ گزارنا چاہیے، ایسے ہی وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ مارکیٹوں میں گھوم رہے ہیں اور آخری عید کی تیاری آخری اس دن کے اندر کر رہے ہیں۔ جتنا اپنے آپ کو باہر کی نسبت عبادات میں زیادہ مصروف کر سکتے ہیں اتنا اس دن کو استعمال کیجیے۔ یہ آخری موقع ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے رمضان کے مہینے میں بخشش حاصل کرنے کے بارے میں۔ ایک بات۔ دوسری بات، روزوں کے آخر میں روزوں کا حق ہے کہ صدقہ فطر ادا کیا جائے۔ صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا یہ واجب ہے۔ ہر اس روزے دار پر جو صاحب نصاب ہے، ہر ایک کے اوپر صدقہ فطر واجب نہیں ہوتا۔ اس کو ذرا سمجھ لیں۔ جیسے زکوٰۃ کے 4 نصاب ہوتے ہیں، یعنی 4 نصاب اگر مقدار نصاب کو پہنچ جائے، سال گزر جائے تو ان 4 نصاب کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے: سونا، چاندی، نقد، مال تجارت۔ لیکن صدقہ فطر کے 5 نصاب ہیں: سونا، چاندی، نقد اور مال تجارت۔ اور مال تجارت کے ساتھ ساتھ ضرورت سے زائد سامان۔ کسی کے پاس ایک گھر ہے اور اس نے فرنیچر رکھا ہوا، تو گھر ضرورت سے زائد ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس میں فرنیچر سنبھال کے رکھا ہوا ہے، بچی بڑی ہوگی تو اس کو دیں گے، یا کوئی ضرورت مند نظر آ گیا تو اس کو دے دیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ ضرورت سے زائد سامان کوئی رکھا ہوا ہے اور اس کی مقدار 52.5 تولہ چاندی کے بقدر ہو جاتی ہے، یعنی تقریباً 90,000 کے آس پاس ہو جاتی ہے، تو ایسے شخص پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کے اندر ڈیٹ تھی کہ سال پورا ہو جانا، صدقہ فطر میں ڈیٹ ہے کہ رمضان کے عید الفطر کی نماز کا وقت مل جانا۔ یہ صدقہ فطر کے وجوب کے لیے ضروری ہے۔ تو اب کسی کی اولاد ہو گئی اس کے درمیان، کسی کا ہاں بچہ پیدا ہو گیا، تو اس کے لیے بھی اس کی طرف سے بھی اس کا والد صدقہ فطر ادا کرے گا۔ تو صدقہ فطر ہر اس شخص پر واجب ہوتا ہے جو صاحب نصاب ہوتا ہے، اور صاحب نصاب ہونے کے ساتھ اس کے زیر کفالت جو اس کی اولاد وغیرہ ہے اس کا بھی صدقہ فطر اس کے ذمے ہوتا ہے۔ تو یہ صدقہ فطر کی ایک موٹی سی بات ہے۔ میں نے ایک جگہ پر یہ تفصیل بیان کی تو کئی لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ بھی تفصیل بیان نہیں کرو، بس کہو کہ سب نے دینا ہے۔ تو یہ مقدار اتنی تھوڑی سی ہوتی ہے، اگر ہر بندہ ہی دے دے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے۔ جمہور فقہا کے نزدیک اس کی مقدار یہ ہوتی ہے کہ 2.25 کلو گندم، کم از کم جو چھوٹا نصاب ہے۔ مختلف نصاب آپ علیہ السلام نے متعین فرمائے، 2.25 کلو گندم، اور بعض فقہا کے نزدیک 2.25 کلو گندم، یعنی 2 کلو اور 25 گرام۔ تو 2.25 کلو یعنی 1 کلو اور آگے 0.25 کلو یعنی 75 گرام جو ہے، یعنی 750 گرام، یہ اتنی ہونا تو ضروری ہے، جس کی مقدار بن رہی 160 روپے ہے۔ تو کم از کم صدقہ فطر 160 روپے ہے۔ اور بعض فقہا کے نزدیک 2 کلو اور اس کے آگے 250 گرام، 25 گرام تو ایسی بول 250 گرام یعنی 1 پاؤ، 2 کلو اور 1 پاؤ، تو احتیاطاً 180 روپے دے دیجئے، ورنہ 160 روپے بھی آج کے ریٹ کے حساب سے صحیح ہے۔ اگر کوئی شخص صاحب ثروت ہے، اللہ نے پیسے دیے ہوئے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ گندم کی بجائے کشمش، گندم کی بجائے جو، گندم کی بجائے کھجور کے ریٹ کے حساب سے صدقہ فطر دے۔ اس کا ریٹ مختلف ہے۔ یہاں پر جیسے 2.25 کلو گندم کے اوپر زکوٰۃ کے حساب سے دیا جاتا ہے، تو جو کے اندر اس کو ڈبل کر لیں گے، یعنی 3.5 کلو ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے کھجور میں بھی اس سے ڈبل ہو جائے گا، کشمش میں بھی ڈبل ہو جائے گا۔ گندم میں 2.25 کلو
ہی رہے گا۔ تو ہم نے مسجد کے باہر ایک مقدار لگا دی ہے، کھجور ادنا متوسط، اور یہ کسی ایک مقدار کو پکڑ کے، اور سب سے کم جو مقدار ہے وہ گندم کی مقدار ہے، اس حساب سے صدقہ فطر ادا کر دیں۔ جیسے 160 روپے ہے تو 10 بندوں کا 1600 روپے بن جائے گا۔ تو اسی حساب سے اگر کوئی جو کے حساب سے کرنا چاہتا ہے تو 10 بندوں کا اس حساب سے، تو اس طریقے سے صدقہ فطر یہ ادا کرنا عید الفطر سے پہلے ادا کرنا یہ واجب ہے۔ یعنی آج کے دن بھی دے سکتے ہیں، رمضان کے پورے مہینے میں کسی وقت بھی دے سکتے ہیں صدقہ فطر۔ تو یہ صدقہ فطر کی ایک موٹی سی تفصیل ہے جو کوئی اتنی مشکل نہیں ہے۔ کسی کے پاس بھی اگر کوئی بھی صاحب نصاب نہیں ہے، مقروض ہے، وہ صدقہ فطر دینا چاہتا ہے، کوئی بات نہیں، دے دے، اچھی بات ہے۔ اپنے بچوں کی طرف سے بھی دے دے، زیر کفالت لوگوں کی طرف سے دے دے۔ کوئی اپنی بہن کی طرف سے دینا چاہتا ہے، اپنی نانی کی طرف سے دینا چاہتا ہے، تو ان کی اجازت ہونا ضروری ہے۔ یعنی جو زیر کفالت ہیں ان کی اجازت کی ضرورت نہیں، لیکن جو زیر کفالت نہیں، بھی میرا دل چاہ رہا میں اپنی سارے بہن بھائیوں کی طرف سے میں دینا چاہتا ہوں، تو پھر ان کی اجازت لینا ضروری ہے۔ ان کی اجازت نہیں ہوگی تو پھر صدقہ فطر ان کی طرف سے ادا نہیں ہوگا۔ اس طریقے سے باریک چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں جو حسب توفیق جو چاہے پوچھ سکتا ہے اس میں۔ یہ دوسری بات ہوگی۔ تیسری بات جو آج کی رات ہوگی، یعنی عید کی جو رات ہوتی ہے، یہ سال کی 5 مبارک راتوں میں سے ایک رات ہوتی ہے۔ یعنی سال کی 5 مبارک راتیں، پورے سال میں 5 راتیں اللہ نے بڑی متبرک رکھی ہیں۔ ان میں ایک رات ہے عید الفطر کی رات، جس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں حدیث میں، لیلۃ الجائزہ۔ تو یہ رات بڑی مقدس ہوتی ہے، بڑی محترم ہوتی ہے۔ باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ یہ رات گزارنی چاہیے، ایک ترتیب بنانی چاہیے کہ اس رات میں کتنی عبادت کرنی ہے، کتنا اللہ کے سامنے تلاوت کرنی ہے۔ عام طور پہ رمضان کے اندر عبادت کر کے مزاج میں تھوڑی سختی آئی ہوتی ہے، بندہ کہتا ہے چھوڑو بس آج رات ایسی۔ تو یہ ایک بڑا موقع ہوتا ہے، بڑا اہم موقع ہوتا ہے اس رات، یعنی لیلۃ الجائزہ، یہ جو بڑی مقدس رات ہے، اس رات کو ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے۔ تو آج یہ بنیادی طور پر میں نے 3 باتیں عرض کی۔ عید الفطر کا آخری دن، یہ جہنم سے آزادی کا دن ہے۔ حضرت مفتی سکھروی صاحب کی اس ایک دن کی فضیلت کے اعتبار سے پوری کتاب ہے، پورا حضرت کا کتابچہ ہے کہ یہ رات بڑی اہم، یہ پورا دن بہت اہم ہوتا ہے، اس دن کو ضائع نہیں کرنے دینا چاہیے۔ یہ ایک آخری موقع۔ دوسرا، صدقہ فطر کو سمجھ لیں اور عید سے پہلے ادا کر دیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ آج کی رات بڑی مبارک رات ہوگی، لیلۃ الجائزہ، اس رات کو ضائع ہونے سے بچیں۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔